اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری جو تلاوت ہے اور ہمارا جو بیان ہے وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں بھی اب شروع ہوگا، لیکن ابھی واقعہ نوح علیہ السلام کے بارے میں شروع کر رہی ہوں۔ تو ابھی یہ مکمل ہونے کے بعد میں انشاءاللہ آگے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو میں شروع کر رہی ہوں نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ سورہ حدید 26/57، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی ان کی اولاد سے تھا، اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور ارشاد بانی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ان کی جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور ان بتوں کی پرستی سے اجتناب کرو۔ سورہ نحل 36/16۔ اور مزید ارشاد ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا وَأَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور اے محمد جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو کیا ہم نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ الزخرف 45/43۔ اور مزید فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف سے یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء 25/20۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا بُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ سورہ اعراف 59/7۔ مزید فرمایا ان لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورہ ہود 26/11۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور علانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی اور ترہیب کے ذریعے سے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی بے عزتی کرتے رہے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ نبی کی خیر خواہی اور قوم کا اناد، نبی کی خیر خواہی اور نرمی پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف 60/7۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم لیس فی ضلال ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ سورہ اعراف 61/7۔ یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں جو ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ سورہ اعراف 62/7۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ فصیح و بلیغ بھی ہو اور نصیحت کرنے والا پاک بھی ہو، اور اسے اللہ کی عظمت و شان و صفات کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ
تسترسلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل لظنكم کاذبین۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار تمہارے پیروکار ہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور تفکر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ سورہ ہود 27:11۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے متوعین کی توہین کرتے تھے اور انہیں کمترین سمجھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ افراد کمزور لوگ تھے، جیسے کہ ہر کل نے کہا کمزوری رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بادی الرائی کا مطلب یہ ہے کہ اے نوح، ان لوگوں نے آپ کے دعوے کو سوچے سمجھے بغیر قول کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انہیں عیب قرار دیا ہے وہی ان حضرات کا قابل تعریف وصف ہے۔ اللہ نے ان سے راضی ہوا کیونکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر اور تعمل و تاخیر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ سامنے آ جائے اسے مان لینا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس کی طرف آتے ہوئے جھجکا، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان ذرا نہیں رکی، فوراً قبول کر لیا۔ نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ سورہ ہود 27:11۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوتی، بل نَظُنُّكُمْ کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا مشفقانہ خطاب آپ نے قوم کی طرف سے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت رویے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے اور غور فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا یا قوم ارأیتم ان کنتم علی بینات من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فامیت علیکم ونلزمکموہما وانتم لہا کارہون۔ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے خیال سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش رہو۔ سورہ ہود 28:11۔ یہ ان سے خطاب کرنے میں نرم اسلوب کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف سے بلانے اور نرم رویے کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرعون کی بابت فرمایا تھا لَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اس نے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کر کے یا ڈر جائے۔ سورہ طٰہٰ 44:20۔ اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویے اپنانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ادعوی الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ سورہ نحل 125:16۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذکورہ بالا خطاب بھی اس قبیل سے ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اس عمل کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں جس چیز اللہ سے مانگتا ہوں اس کا
آخرت کا فائدہ ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا وما انا بطارید الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا ہے، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ سورہ ہود 29:11 اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ اور رد کر دیا اور فرمایا انہم ملاقو ربہم، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورہ ہود 30:11 کفار قریش نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمار، صہیب، بلال، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے دوسرے حضرات کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ماننے سے منع فرمایا، جیسے کہ سورہ کہف اور سورہ انعام میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَادِ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور میں نے تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کا نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو بھلائی یعنی اعمال کی جزا نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ سورہ ہود 31:11 یعنی میں رسول ابد پیغام پہنچانے والا بندہ ہوں، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے دی۔ میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کو اللہ کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ اور دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا انُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ارذلون قال وما علمی بما كانوا يعملون انی حسابهم الا على ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین انا الا نذیر مبین۔ کیا ہم تم کو مان لیں کہ حالانکہ تمہارے پیروکار تو ذیل لوگ ہیں؟ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پیروکار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ سورہ الشعراء 1:15 1:11 20/26 جب قوم نے خود عذاب مانگا، صدیاں بیت گئیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ سو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور ظالم تھے۔ العنکبوت
14/29 یعنی اتنے طویل مدت گزر جانے کے بعد تھوڑے سے افراد ایمان لائے. جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کی یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور مخالفت کرتے رہنا. جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا. ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی بھی صورت کو گوارا نہیں تھی. اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرٌ كَفَّارٌ، اے اللہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا یا نوح قد زدلتنا فاکشرت زدالنا فاتنا بما فعیدونا ان کنت من الصادقین. قال انما یاتکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بموجزین. اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو تم جس چیز سے ہمیں ڈراتے اور وہ ہم پر نازل کرو. نوح نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہتا ہے، چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کس طرح ہرا نہیں سکتے. یعنی عذاب لانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی ہے جو کسی کام سے عاجز نہیں اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ جس کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصِحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنے ہی تمہارے خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطیہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پیروکار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سورہ ہود 34/11 یعنی اللہ تعالیٰ جسے آزمائش میں ڈالنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہی جسے چاہے کہ ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے. وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے. اس کی حکمت کامل اور اسی کی دلیل باطل شکن ہے. طوفان نوح کے اسباب اور کشتی بنانے کا حکم. حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور قوم کی دعوت تو ہے دی توحید، مگر 950 سال اس بے مثال جد و جہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ اوحی الی نوح انہ لن نؤمن من قومک الا من کان آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ. سورہ ہود 36/11 اس میں قوم کے بدسلوکی پر آپ کے لیے تسلی ہے اور قوم کے بارے میں یہ بتا کر کہ اب مزید افراد ایمان نہیں لائیں گے یہ کہا گیا کہ اب تک جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کرے کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے اور عجیب واقعات پیش آنے والے ہیں. اور ارشاد باری اللہ تعالیٰ ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا.
کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود 37:11۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نوح علیہ السلام ان لوگوں کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان میں خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ہر قول رفل کے ذریعے سے ہر طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، مخالفت اور تکذیب کی، تب آپ نے اس پر اللہ کا غضب نازل ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ سورہ صافات 36:35-37 76:35-37 اور مزید فرمایا وَنُوحٌ إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور اے نبی نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس نے اس سے پہلے ہم کو پکارا اور تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اسے اس کے ساتھیوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ سورہ نساء 76:21۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مزید فریاد کرتے ہوئے فرمایا ربی انا قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، پر پیروکار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو میری اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے۔ سورہ شاعرہ 118:117-26۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے اپنے پیروکار سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے۔ سورہ القمر 10:54۔ مزید ارشاد بانی ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ نوح نے یہ دعا کی میرے پیروکار کسی کافر روئے زمین پر بسا نہ رہے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیری بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ سورہ نوح 27-25/71۔ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اسی طرح ان کے کفر اور فجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کی بددعا کا وبال ان پر آ پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کی اس سے پہلے کوئی نظر نہ آتی تھی اور نہ بعد میں اس کی مثال مل سکی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگی ہدایت فرما دی کہ جب اللہ کا حکم آ پہنچے گا اور ان پر وہ عذاب آ جائے گا جو مجرم لوگوں سے ٹلا نہیں کرتا، تو ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب اترتا دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے، اس لیے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ایک منٹ کی اور یہ ہمارا نوح علیہ السلام کا قصہ تھا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اور نوح علیہ السلام کے آگے کیا واقعہ میں بیان کروں گی، اور اس کے بعد جو اور انبیاء ہیں اور پیغمبر ہیں اور نبی ہیں ان کے بارے کا واقعہ بیان کرتی رہوں گی۔ انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو بہت جلد آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ حافظ۔